اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا ٹاپک ہے کلاس 7 جنرل سائنس چیپٹر نمبر 2 لیکچر نمبر 4. آج ہم لیکچر نمبر 4 پڑھیں گے. لیکچر نمبر 4 میں ہے ہمارے پاس سرکولیٹری سسٹم. میں نے پچھلے 3 لیکچر میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سرکولیٹری اور ریسپائریشن کے بارے میں پڑھا تھا. پھر آپ لوگوں کو اس کے بعد میں نے پورا ہیومن ریسپائریٹری سسٹم پڑھایا تھا. پھر تھرڈ لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ریسپائریٹری سسٹم اور بریتھنگ میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ فرق بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بریتھنگ بھی ڈیٹیل ہم نے پڑھا. آج ہم پڑھیں گے سرکولیٹری سسٹم. سرکولیٹری سسٹم کیا ہے؟ سرکولیٹری سسٹم پڑھنے سے پہلے میں اگر آپ لوگوں سے تو نہیں لیکن اگر میں اپنے آپ سے ایک کوشچن کروں تو آپ لوگ اس کا کیا جواب دیں گے. فار ایگزامپل میں تم پر یہ ہمارے پاس ایک بیوٹیفل بندہ ہے. یہ ہمارے پاس ایک بندہ ہے, ایک باڈی ہے, اسٹرکچر ہے. میں کہوں گا کہ اس کا فار ایگزامپل یہ اس کا فارم ہے فٹ, اور یہاں پر اس بندے کا بیوٹیفل ہیڈ بنا ہے. ہیڈ تو بالکل اس کو نہیں ہوتی ہے تو لیفٹ سائڈ پر ہوتی ہے تو لیفٹ سائڈ پر ڈراپ کریں. اب میں اگر آپ لوگوں سے کہوں کہ اس پوری باڈی میں کتنی سیلز ہوں گی تو آپ لوگ کہیں گے کہ سر اس باڈی میں تو ٹریلین سیل ہوتے ہیں. یہ اس کا جو ہیڈ ہے یہ بھی سیل سے بنا ہے, اس کا جو نوز ہے یہ بھی سیل سے, مطلب جتنی بھی اس کے پارٹس ہیں یہ کس سے بنے ہیں؟ سیل سے بنے ہیں. بالکل میں آپ لوگوں سے ایگری ہوں, بالکل یہ سیل سے بنے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایک فٹ کا سیل ہے. کس چیز کا سیل ہے؟ یہ میں نے یہاں سے ایک سیل اٹھا لیا ہے. اب یہ سیل تو ڈیوائڈ ہوگا کیونکہ فار ایگزامپل اگر میں آپ لوگوں کو ایک اندر ایگزامپل اس سے پہلے دوں, جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو یہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, بہت اسمال سا ہوتا ہے, ایک کیوٹ سا بیبی ہوتا ہے. جب وہ ٹائم گزرتا ہے تو وہ بڑھتا ہے, وہ اس کا جو باڈی ہوتا ہے وہ گرو کرتا ہے, اس میں جو ہے نا چینجز آتے ہیں. یہ چینجز کیوں آتے ہیں؟ چینجز اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان کے جو پارٹس کے سیل ہوتے ہیں ان کا باڈی جو سیل سے بنے ہیں ہر سیل ڈیوائڈ ہوتا ہے. جب وہ سیل ڈیوائڈ ہوتا ہے تو بیبی اتنا ہوتا ہے, اس سے پھر اتنا ہو گیا, اب اتنا ہو گیا, پھر میرا جیسا ایک بندہ اس سے بن گیا. جتنے بھی لوگ آئے ہیں پہلے چھوٹی چھوٹی بیبی تھے, پھر ان میں سیل کا ڈویژن ہو گیا اور پھر وہ بڑھ گئے. فار ایگزامپل یہ ایک باڈی ہے, ایک بندہ ہے, اس کے سیل سے میں اس کے پاؤں سے میں ایک سیل لیا. اب یہ سیل تو ڈیوائڈ ہوگا, فار ایگزامپل یہ دو میں ڈیوائڈ ہو گیا. لیکن ڈویژن سے پہلے اس سیل کے لیے خوراک ہونا چاہیے. اس سیل کے لیے اتنا نیوٹرن ہونا چاہیے کہ یہ اپنا زندگی اس نیوٹرن پر گزار سکے. فار ایگزامپل اس سیل کا ٹائم ہے, لائف سپین ہے 20 منٹ. کتنا ہے؟ 20 منٹ. 20 منٹ اس کا لائف سپین ہے. ان 20 منٹ کے لیے اگر اس کو پورا خوراک نہیں ملا تو یہ سیل within 14 منٹ, within 12 منٹ, within 10 منٹ یہ ڈائی ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو پراپر خوراک نہیں دیا 20 منٹ کے بعد یہ دو سیلز میں ڈیوائڈ ہو. اب اس کو خوراک پہنچانے کے لیے یہ سیل کہاں پر موجود تھا؟ پاؤں میں. اس سیل کو خوراک دینے کے لیے جو ہمارے ساتھ سسٹم موجود ہوتا ہے وہ ہے سرکولیٹری سسٹم. کون سا سسٹم موجود ہوتا ہے؟ سرکولیٹری سسٹم. فار ایگزامپل اس سے ایک پائپ نکلا ہے, گھر سے ایک پائپ نکلا ہے اور یہاں پر یہ سیل موجود ہوتا ہے. اب سرکولیٹری سسٹم کیا کرے گا؟ یہاں سے یہ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس اسمال انٹسٹائن میں ڈرا کروں گا, یہ ہمارے پاس اسمال انٹسٹائن ہے. یہ ہر سے ایک ویسل آ رہا ہے, اسمال انٹسٹائن سے ویسل ادھر کیا ہے,
فار ایگزامپل یہ سیلز ہوتے ہیں، اس سیل میں جس کو میں ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں. اب جب یہاں سے خون آئے گا، بلڈ آئے گا، یہاں پر کیا موجود ہوتے ہیں؟ یہاں پر ہمارے پاس ڈائجسٹڈ فوڈ موجود ہوتے ہیں، وہ نیوٹرن موجود ہوتے ہیں، وہ انرجی موجود ہوتا ہے جو ایک سیل کے لیے چاہیے، وہ خوراک موجود ہوتے ہیں جو ایک سیل کے لیے چاہیے. یہ خوراک کیا کرے گا؟ یہ خوراک اس بلڈ میں شامل ہو جائے گا. جب بلڈ میں شامل ہو جائے گا، یہ بلڈ کدھر سے، یہ اب اسمال انٹسٹائن سے آئے گا کدھر؟ اس سیل میں. جب اس سیل میں اسمال انٹسٹائن سے خوراک بلڈ کے ذریعے آئے گا تو یہ سیل اپنا زندگی گزارنا شروع کرے گا. جب یہ سیل اپنا زندگی گزارنا شروع کرے گا تو within 20 منٹ یہ پھر دو میں ڈیوائڈ ہوگا. اب جب یہاں پر خون آ گیا اور سیل کو خوراک دے گیا تو پھر یہ تو واپس چلا جائے گا، یہ واپس پھر کدھر آئے گا؟ یہ واپس پھر ہٹ جائے گا. تو یہ ایک سرکل بن گیا. تو اس کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک سرکولیٹری سسٹم ہے. اب میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ اگر فار ایگزامپل جس بھی سیل کو انرجی چاہیے، جس بھی سیل کو خوراک چاہیے، جس بھی سیل کو آکسیجن چاہیے، جو بھی سیل کو چاہیے وہ پرووائڈ کرے گا کون؟ بلڈ. بلڈ اب کیا ہو گیا؟ بلڈ ایک گاڑی کی طرح کام کرتا ہے. فار ایگزامپل میں پشاور جانا چاہتا ہوں. پشاور جب میں جانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ میں ہمارے علاقے میں جو بھی اسٹینڈ ہوتے ہیں، جو بھی اڈے ہوتے ہیں، میں وہ اڈے پر جاؤں گا اور وہ جو منشی ہوتا ہے اس سے میں کہوں گا کہ یار مجھے پشاور جانا ہے. وہ اب کیا کرے گا؟ وہ اب مجھے پشاور کی گاڑی میں بٹھا دے گا. جب میں پشاور کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا تو وہ گاڑی کیا کرے گا؟ مجھے کیری کرے گا کدھر؟ پشاور. اسی طرح بلڈ کا بھی کام ہے. بلڈ کا کام یہ ہے کہ یہ خوراک کو اٹھائے گا، پیسنجر خوراک کو اٹھائے گا اور ایک ٹارگیٹڈ سیل تک لے کے جائے گا. یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی یہ سارا اور سارا یہ اس سے یہ سرکولیٹری سسٹم اور بلڈ کی ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو ذرا تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کہ میں نے جو لکھا ہے وہ آپ لوگ سمجھ سکیں. The system that move blood throughout body is called circulatory system. وہ سسٹم جو باڈی کے ہر ایک پارٹس کو بلڈ دے اسے ہم سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ ہارٹ ہے، ہارٹ ادھر سے ادھر بلڈ دے گا اور نیچے حصے کو بھی بلڈ دے گا، اوپر حصے کو بھی بلڈ دے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک سرکولیٹری سسٹم ہے. The system that move blood through our body، وہ سسٹم جس کے ذریعے بلڈ پوری باڈی میں سرکولیٹ کرے، گردش کرے، اسے ہم سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں. سرکولیٹری سسٹم میں انکلوڈ ہوتا ہے یا مشتمل ہوتا ہے کن کن چیزوں پر؟ اگر میں کہوں کہ یہ بلڈ پر مشتمل ہوتا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ یہ جو سرکولیٹری سسٹم ہے اس میں بلڈ ہوتے ہیں جو ایز اے وہیکل، ایز اے گاڑی کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں بلڈ ویسلز موجود ہوتے ہیں. بلڈ جن رگوں میں، جن وین میں دوڑتا ہے، جن رگوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہوتے ہیں اسے ہم بلڈ ویسلز کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہارٹ ہوتا ہے، یہ ہارٹ میں پہلے سے ڈرگ کیا ہوا ہے. تو سرکولیٹری سسٹم ان کی چیزوں پر مشتمل ہے. اب ہمارے پاس ہے بلڈ. بلڈ کیا ہے؟ بلڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ وہیکل کام کرتا ہے باڈی میں، ایک جگہ سے ایک چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ تک منتقل کرتا ہے. بلڈ کنسسٹ آف پلازما اینڈ بلڈ سیل. بلڈ پلازما اور بلڈ سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اس کو یہاں سے مٹاؤں اور ایک نیا ڈائیگرام آپ لوگوں کے لیے بناؤں تو انشاءاللہ آپ لوگوں بلڈ کو بھی بہت جلد سیکھ پائیں گے. اچھا اگر فار ایگزامپل میں یہاں پر ایک بیکر بناؤں یا ایک ٹیوب بناؤں، بیکر بناؤں، ایک ٹیوب بناؤں، میں یہاں پر ایک ٹیوب بنائی اور میں نے اس میں بلڈ ڈال دیا. جب بلڈ ڈال دیا تو یہاں سے یہاں کا حصہ میں تھوڑا کلاس میں تھا، حصہ زیادہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کلاس میں بہت زیادہ ہوتا ہے گھر میں خاص کر کے بلڈ سیلز. اس ٹیوب میں نے کیا ڈال دیا؟ اس ٹیوب میں نے ڈال دیا بلڈ ڈال دیا. اب پہلے اگر آپ لوگ اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں، بلڈ کنسسٹ آف پلازما اینڈ بلڈ سیل. بلڈ میں دو چیزیں موجود ہوتی ہیں، ایک پلازما ہوتا ہے، ایک بلڈ سیل ہوتی ہے. اگر میں یہاں پر دیکھ لوں تو یہ کیا ہے؟ یہ بلڈ سیل.
اور اس میں جو وائٹ دو بلیک لائن کے درمیان جو وائٹ حصہ اسے ہم پلیٹلیٹس کہتے ہیں. پلیٹلیٹس یا اسے ہم WBC بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کیا ہے، یہ بھی پلازما. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں پلازما اور پلازما کے اوپر ایک الگ سا ویڈیو بناؤں گا ود ان ڈیٹیل. لیکن آپ لوگ صرف آج اتنا یاد رکھیں کہ پلازما اور بلڈ میں کیا ہوتے ہیں. بلڈ میں بلڈ سیلز ہوتے ہیں اور پلازما ہوتا ہے. اور پھر بلڈ میں جو پلازما ہوتا ہے وہ ہاف آف دا بلڈ کا والیوم دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اس بیکر کی بات کروں، یہ پورا بیکر، اگر آپ اس پورے بیکر کو دیکھیں تو ہاف آف دا اس بیکر کو کس نے کور کیا ہے؟ پلازما نے کور کیا ہے. اور اس میں تھوڑے بہت بلڈ سیل موجود ہوتے ہیں اور بلڈ پلیٹلیٹس موجود ہوتے ہیں. تو بلڈ کنسسٹ آف پلازما اینڈ بلڈ سیل. بلڈ پلازما اور بلڈ سیل سے بنے ہوتے ہیں. پلازما میک ہاف آف دا والیوم آف دا بلڈ. پلازما کیا کرتا ہے؟ ہاف آف دا والیوم آف بلڈ بناتا ہے. مطلب اگر اس بیکر کو میں دیکھوں تو ہاف آف دا اس بیکر کو کس نے کور کیا؟ پلازما نے کور کیا. اب پلازما کیا ہے؟ پلازما از اے پیل یلو کلرڈ لیکوڈ. اس کا جو کلر ہوتا ہے یہ پیل یلو ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو اس اسکرین پر شو بھی کروں گا، نیٹ سے لے کر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. اور اس کے علاوہ اٹ کیریز واٹر، نیوٹرینٹ، گیسز، ویسٹ اینڈ کیمیکل فرام ون پارٹ آف دا باڈی ٹو another. اب پلازما کا کیا کام ہے؟ پلازما کا یہ کام ہے کہ یہ واٹر کو نیوٹرینٹ اور گیسز، ویسٹ اینڈ کیمیکل فرام ون پارٹ آف دا باڈی ٹو another یہ کیری کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کے جاتا ہے. کس چیز کو؟ واٹر کو، نیوٹرل کو، گیسز کو اور ویسٹ، جتنی بھی ویسٹ ہوتی ہے یا کیمیکل فارم جو ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کے جاتا ہے. یہ کون لے کے جاتا ہے؟ پلازما لے کے جاتا ہے. یہ تھا سرکولیٹری سسٹم اور بلڈ. اس کے بعد اس چیپٹر میں ہمارا لاسٹ ٹاپک رہ گیا جو میں لیکچر نمبر 5 میں آپ لوگوں کو ود ان ڈیٹیل پڑھاؤں گا، وہ ہے ہارٹ. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹاپک لیکچر نمبر 5 میں. تو اللہ حافظ.